المرسلين نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل وجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمین یا رب العالمین. میں آپ تمام حضرات و خواتین کو خوش آمدید کہتا ہوں کلاس میں، اور انشاءاللہ ہماری آج کی کلاس ہوگی اور کل کی کلاس میں کوشش کروں گا کہ ہمارے رولز ختم ہو جائیں. آج اور کل کے اندر مشکل کام ہے لیکن کوشش کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اگلے ہفتے سے باقاعدہ قرآن مجید کی پریکٹس پہ آ جائیں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں آج کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا موسم بھی تھوڑا آگے پیچھے ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی سی آواز کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. جیسی آواز کا مسئلہ ہے آپ لوگ ضرور مجھے بتا دیجیے گا. نمبر 1. نمبر 2، خدا نخواستہ ڈسکنیکشن وغیرہ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ کم بیک کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو پلیز اسٹے ود اس. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم پہلے ہم وہی عربک الفابیٹس دوبارہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ کوشش کریے گا کہ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. الف، واو، یا، با، میم، فا. اس کے بعد وہ تینوں لیٹرز جو کہ نرم ہے، سا، ذال، پھر ظا، اور اس کے بعد تا، دال، طا، اور پھر 3 فرکشن والے زا، سین، صاد، اور اس کے بعد پھر جیم، شین. پھر 2 اپوزٹس ہیں، ایک حلق سے اور ایک حلق سے تھوڑا سا پہلے سے، قاف، کیف. اس کے بعد پھر 3 ہیں جو کہ جن کا میکینزم یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے پیچھے تھوڑا سا اوپر سائڈ پہ لگتی ہے، دانتوں کے بھی تھوڑا سا اوپر. را، لام، نون. اس کے بعد 6 حروف حلقی ہیں، حمزہ، ہاء، عین، حاء، غین، خاء. اور اس کے بعد آخری حرف ہے جس کو ہم نے پڑھا تھا THAW، اور پھر آخری میں اس میں ڈی لگاتے ہیں تو وہ بنتا ہے ضاد. ٹھیک ہے. یہ تو خیر حروف تھے ہمارے. ہم نے اس سے پہلے جو پڑھا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اچھا، اس کے اندر شاید پورا وہ نہ ہو، نوٹس ہمارے پورے نہ ہوں اس میں، کیونکہ ہم نے ایک تو یہ کہ ڈیفینیشنز پڑھی تھیں، پھر ہم نے یہ سارے حروف پڑھے تھے، اور اس کے بعد پھر ہم نے آگے شاید یہ بھی پڑھا ہوا ہے، ایک منٹ اس میں ہے اور فائل جی، شارٹ اور لانگ واولس ہم نے پڑھے تھے. اور شارٹ لانگ واولس کے بعد ہم نے حروف لین پڑھا تھا. یہ تینوں کنڈیشنز ہم نے پڑھ کے اور حروف لین پڑھا تھا. حروف لین کے بعد ہم نے قلقلہ پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو قلقلہ تک تو سب کو ڈن ہے نا، قلقلہ تک تو سب کو پکا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ لوگ تھمز اپ کر دیں تو اچھا ہو جائے گا کہ قلقلہ تک تو سب کو سمجھ میں آیا ہے نا الحمدللہ. قلقلہ کے جو ہم نے 5 حروف پڑھے تھے، قطب و جدن، قاف، طا، با، جیم، دال تک ہم نے پڑھا تھا نا. قلقلہ تو آپ کو سب کو سمجھ میں آیا تھا کہ ایسے قلقلہ جو ہے ان 5 حروف ہیں، قاف، طا، با، جیم اور دال. ان 5 حروف پر جب بھی ساکن آئے گا تو ہم اس اپنی آواز کو ٹکرائیں گے، ہے نا. یہ لاسٹ ہم نے پڑھا تھا. اور ہم نے پھر غنہ اور اخفا پڑھا تھا، لیکن ہم دوبارہ پڑھیں گے غنہ اور اخفا کو. ٹھیک ہے، جو ہمارا ٹاپک تھا پچھلی مرتبہ نا.
تو اس کو ہم ذرا تفصیلاً پڑھیں گے آج. اور اس سے پہلے بھی غنہ اور اخفا، پہلے ہم غنہ اور اخفا سمجھیں گے، پھر ہم تنوین کو سمجھیں گے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تھی غنہ کی. یہ دو ٹرمز ہیں، ایک ہے غنہ اور ایک ہے اخفا. غنہ کا مطلب ہوتا ہے، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، ٹو ٹیک دا وائس ان سائڈ دا نوز، آواز کو ناک میں لے کے جانا خود. اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے ہمارے انگلش الفابیٹس میں لیٹر ہے این، تو اس این کو اگر ہم کھینچیں تو کیسے بنے گا وہ این، این، ٹھیک ہے. این، اگر آپ این کہیں اور کھینچیں این کو تو یہ آواز آئے گی آپ کو. اور غنہ کے اندر سب سے اہم بات جو آپ کو نوٹ کرنی ہے وہ یہ کہ غنہ کے اندر زبان لازمی لگتی ہے. منہ کے اندر آپ جہاں چاہیں زبان لگائیں. نارملی کیا ہوتی ہے کہ زبان اوپر لگ رہی ہوتی ہے، اپر ٹیتھ کے بیک سائڈ پہ زبان لگ رہی ہوتی ہے غنہ کرتے ہوئے. غنہ جب ہوگا جب زبان اندر کہیں نہ کہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا. دا ٹنگ مسٹ ٹچ اگر آپ نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ غنہ نہیں ہوگا، ورنہ اخفا ہو جائے گا پھر وہ. ٹھیک ہے نا. جس میں زبان نہیں لگتی. تو غنہ میں زبان لگتی ہے، آواز ناک میں جاتی ہے اور منہ کے اندر زبان کہیں نہ کہیں لگتی ہے. میک شور آپ بولیے این، اور آپ لیٹر این کو زبان لگائے بغیر بولیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے زبان لگائی اور وہ این نکلے گا. ٹھیک ہے نا. تو زبان لگائے بغیر این بھی نہیں نکلے گا، ورنہ پورا این این ہو جائے گا، وہ این نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو یاد رکھیے گا کہ غنہ میں زبان لگنی چاہیے، غنہ کے اندر زبان لگنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو این، اب یہ ہے، یہ آپ، میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی، غنہ اور اخفا یہ قرآن مجید کی آپ کہہ سکتے ہیں میلوڈی، مطلب کہنا تو نہیں چاہیے برحال، لیکن اگر غنا ہے قرآن کا، ترنم ہے قرآن کا، جو کہ پرپز آف ریسیٹیشن ہے. یہ ترنم دل کی بیماریوں کا علاج ہے، یاد رکھیے گا. قرآن مجید کا ترنم دل کی بیماریوں کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ جتنی روحانی بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. اور دیکھیں غنہ کرنا کہاں پر ہے، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں. آپ کے سامنے دو لیٹرز لکھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے اوپر تشدید ہے. قرآن مجید میں غنہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر نون پر تشدید ہو یا میم پر تشدید ہو، یہاں صرف غنہ ہوتا ہے قرآن مجید میں. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر سورۃ الناس میں دیکھیں آپ، نون آ رہا ہے اور ناس میں 5 مرتبہ نون آیا ہے، بلکہ خناس جو ہے اس کے اندر بھی نون ہے، اور ان سب کے اوپر تشدید ہے. نون ہو اور اس پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں آپ نون کو دیکھیں اس کے اوپر تشدید کو دیکھیے، غنہ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. اب جیسے ہم پڑھتے ہیں قل اعوذ برب الناس، اب دیکھیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے نا، قل اعوذ برب الناس، یہ میں نے آیت پڑھ لی. اب دیکھیں جب میں غنا کے ساتھ پڑھوں گا، اس کو ترنم کے ساتھ پڑھوں گا اور غنہ کروں گا، تو آپ دیکھیے گا کہ آواز کتنی بدل جائے گی اور کتنا مزہ آئے گا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس. آپ دیکھیے آٹومیٹکلی آواز جو ہے وہ ترنم میں آ جائے گی. اگر آپ دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، میں آپ کو صرف مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں. یہ جو دیکھیں جو گانے گاتے ہیں، جو راگ وغیرہ کے جو ماہر ہوتے ہیں، آپ دیکھیے اس کو وہ جو لے بنا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی آواز، ناک کی آواز ہوتی ہے. اس طرح کی دیکھیں وہ جو میوزک کی جو فارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر بھی یہ چیزیں آتی ہیں. اصل چیز یہی ہے کہ یہ غنا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہمیں کسی انسٹرومنٹس کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اٹس ایکچولی غنا ود ان یو، اٹ از ان سائڈ یور سیلف، یو ڈونٹ نیڈ آؤٹ سائڈ. ٹھیک ہے نا. تو یہ غنا کس کا ہے؟ یہ رحمان کے کلام کا غنا ہے. یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سیکھنے کی توفیق دی ہے کہ یہ رحمان کے کلام کا غنا ہے. ہم یہ سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ آئے گی میم. میم پر تشدید، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. آپ سورۃ اللہب پڑھتے ہیں نا، وہ ہے سیصلی نارا ذات لہب، آگے ہے وامرأتہ، وامرأتہ، آگے کیا ہے؟ حم،
حمالة الحطب حم حم. تو اب یہ دیکھیں میم کے اوپر تشدید ہے تو ہم وہاں غنہ کریں گے. نون کے اوپر تشدید ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں, اور میم کے اوپر تشدید ہو تو ہم غنہ کرتے ہیں. اور غنہ کا مطلب ہوتا ہے اپنی آواز کو ناک میں لے کے جانا. ٹھیک ہے, تو اور اس کے لیے میں نے آپ کو مثال دی ہے, زبان کا لگنا بھی ضروری ہے کہیں نہ کہیں ورنہ غنہ نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے, یہ غنہ واضح ہو گیا الحمدللہ سب کو. ٹھیک ہے, تھمز اپ کر دیں انشاءاللہ تاکہ ہم آگے چلیں. اوکے, ایک ڈن. ٹھیک ہے, ڈن. ٹھیک ہے, اچھا ابھی 3 آئے ہیں میرے پاس, اور منظر بھائی اور مس خدیجہ. اچھا ایک سیکنڈ, ہاں منظر بھائی نے مے بی پاسبل کہ اوکے, منظر بھائی آلسو سیڈ یس. عثمان بھائی آلسو سیڈ یس. ٹھیک ہے, اچھا مس خدیجہ آر یو دیئر؟ السلام علیکم. مے بی پاسبل کہ مس سن رہی ہوں, لیکن یہ کہ وہ ان کا رپلائی ابھی نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے مس, پھر آپ مجھے بیچ میں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں اخفاء پر. ٹھیک ہے, اچھا اخفاء آپ نے دیکھے سامنے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, ٹو ہائڈ دا وائس ان سائڈ دا نوز. آواز کو اپنے ناک میں چھپانا ہے. صحیح ہے, آواز کو ناک میں چھپانا ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا, اب آواز کو ناک میں چھپانے کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. وہ کیا؟ زبان کہیں نہ لگے تو آواز چھپے گی ناک میں. ٹھیک ہے نا, بلکہ نون کی آواز کو چھپانا اصل میں اخفاء کا مطلب ہے. اور اگر آپ غنہ اور اخفاء کا مطلب دیکھیں تو غنہ کا مطلب ہوگا نون کی آواز کو ظاہر کرنا. ٹھیک ہے نا, اور اخفاء کا مطلب ہوگا نون ہی کی آواز کو چھپا لینا اپنی ناک کے اندر. مثال کے طور پہ میں نے آپ کو مثال دی تھی منگل, ہے نا, منگل اور منگ. جب آپ منگ کہہ رہے ہیں, منگل, منگ, منگل, آپ دیکھیے گا جب آپ نے کہا منگ تو زبان کہیں نہیں لگ سکتی ورنہ وہ من ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں منگل, جنگل, منگل. یہ تو مثالیں ہیں نون کو چھپانے کی. اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اخفاء ایک اور بھی ہے, کی جو آواز ہے نا, جب آپ کہتے ہیں, ایک ہوتا ہے یہ تو غنہ ہے, ایک ہے کہیں زبان نہیں لگتی, زبان آپ کی بالکل منہ کے اندر اسٹل رہتی ہے, تو ناک سے یہ اس قسم کی آواز آتی ہے جس میں نون چھپ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اور آسان کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس جو منتھس ہیں انگلش, جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل کے بعد آتا ہے مئی. تو اگر آپ کہیں میں جب یہ آواز آپ کی ناک میں جا رہی ہے تو زبان کہیں نہیں لگ سکتی. اور یہی اسی آواز کو کہتے ہیں نون کی آواز کو ناک میں چھپانا, اخفاء کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح کی آواز ہوگی. یہ نون کی آواز ہے, یہ غنہ کی آواز ہے. اخفاء قرآن مجید میں ہمیں کہاں کرنا ہے, یہ ہے سوال, اور اسی کے لیے ہمیں آگے پڑھنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اخفاء کی وجہ سے آواز واضح ہوئی. آپ لوگ ڈفرینس سمجھ گئے غنہ اور اخفاء کے درمیان جو ڈفرینس ہے, کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے؟ ایک ہے چھپانا اور ایک ہے ظاہر کرنا. پلیز مجھے تھمز اپ دیجیے گا تاکہ ہم آگے چلیں. ٹھیک ہے, احمد بھائی سمجھ گئے؟ اوکے, اماد اینڈ قاسم, سوری اماد اینڈ حسین, اوکے ڈن ماشاء اللہ. اوکے, بشرا بھی سمجھ گئی ماشاء اللہ غنہ اور اخفاء کا فرق. اچھا, اور عثمان بھائی بھی اوکے ہے. ٹھیک ہے, اور منظر بھائی اوکے, مس خدیجہ آلسو سیڈ یس الحمدللہ. ٹھیک ہے, اونلی منظر بھائی لیفٹ. منظر بھائی اوکے, اوکے ڈن, صحیح ہے, اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اب ہم آگے چل رہے ہیں, اب سمجھیے گا کانسیپٹ کو. ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہمیں غنہ ہے, اور غنہ کے لیے ہمیں ٹینشن نہیں لینی. قرآن مجید میں غنہ جہاں کہیں بھی نون کے اوپر تشدید ہوگی ہم غنہ کریں گے, اور جہاں میم پر تشدید ہوگی ہم غنہ کریں گے. اب آ گئے اخفاء. اخفاء ہمیں پتہ لگ گیا, اخفاء مطلب ہوتا ہے آواز کو ناک میں چھپانا, یعنی کہ نون کی آواز کو. قرآن مجید میں نون اور ساکن بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں.
ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا جو لاسٹ ہمارے لیکچر ختم ہوا تھا اس میں لکھا تھا کہ نون ساکن اور تنوین یہ ایک ہی چیز کا نام ہے, ان کے صرف رائٹنگ میں فرق ہے, باقی یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. قرآن مجید میں نون ساکن کا استعمال بہت ہے اور تنوین کا استعمال بہت ہے. تنوین کہتے ہیں ڈبل واولز کو, ہم نے یہ بات کی تھی کہ تنوین کہتے ہیں ڈبل واولز, یعنی کہ ایک ہوتا ہے صرف زبر, جب دو زبر ہوگا تو اس کو ہم تنوین کہیں گے, اور ہم کہیں گے بھائی یہ زبر کی تنوین ہے, یعنی کہ زبر کے ڈبل واول ہے, ڈبل زبر ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے پیش اگر دو ہوں گے تو ہم کہیں گے پیش کی تنوین ہے, یعنی کہ دو پیش ہیں. اسی طریقے سے زیر کی تنوین ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کی میں نے مثال دی تھی, الف نون زبر ان ہوتا ہے اور الف دو زبر بھی ان ہوتا ہے, الف نون زیر ان اور الف دو زیر ان, الف نون پیش ان اور الف دو پیش ان, ٹھیک ہے جی. تو نون ساکن قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ آپ کو نون ساکن ملے گا اور بہت ساری جگہوں پہ تنوین ملے گی. ہو سکتا ہے دو زبر ہو سکتا ہے دو زیر ہو سکتا ہے دو پیش ہوں, ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. تنوین اس تنوین, ٹھیک ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ نون ساکن قرآن مجید میں ہمیں ملے گا اور ہمیں تنوین بھی ملے گی, صحیح ہے. ان کو نون ساکن کو اور تنوین کو قرآن مجید میں جب آپ کو یہ ملیں گے بہت زیادہ, ان کو پڑھنے کے 4 قاعدے ہیں, ہم نے آج وہ پڑھنے ہیں بہت ضروری, ٹھیک ہے. اللہ کرے کہ ہمارے وہ چاروں مکمل ہو جائیں, ٹھیک ہے. نون ساکن اور تنوین کے 4 احکامات, ٹھیک ہے نا. ہم کہیں گے 4 پرنسپلز آف نون ساکن اینڈ تنوین, یہ ہماری ہیڈنگ ہوگی. 4 principles of 4 principles of نون ساکن اینڈ تنوین. ٹھیک ہے, 4 principles of نون ساکن اینڈ تنوین, 4 principles of نون ساکن اینڈ تنوین, یہ ہم نے پڑھنا ہے. ان کے جو 4 principles ہیں, پرنسپل نمبر 1 کا نام ہے اظہار, ٹھیک ہے. الف اظہار ضا سے اظہار, پہلے کا نام ہے اظہار, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسرا ہے, دوسرے کا نام ہے ادغام, ٹھیک ہے, ادغام. اس کے بعد پھر ہے تیسرا, تیسرے کا نام ہے اقلاب, 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 ٹھیک ہے. اور چوتھا ہے, چوتھے کا نام ہے اخفاء, اخفاء, ٹھیک ہے جی. یہ آ گئے 4. نون ساکن اور تنوین کے 4 پرنسپلز ہیں اظہار, ادغام, اقلاب, اخفاء. اظہار, ادغام, اقلاب اور اخفاء, ٹھیک ہے. اچھا, اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا, اس کا ان سب کا اپنا اپنا میننگ ہے, ٹھیک ہے. تو پہلے ہم ان کے میننگ لکھتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا, ٹو اوپن, ٹھیک ہے نا, ٹو ریڈ اوپنلی, ٹھیک ہے. اظہار کا مطلب ہے, اگر ہم ایسے لکھیں ٹو, اچھا ایک منٹ ہم اس کو چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ یہ بہت بڑے بڑے لیٹرز ہو رہے ہیں. ایک سیکنڈ, اوکے. ٹو ریڈ اوپنلی, یہ اوپنلی ریڈ کا کیا مطلب ہے یہ ہم بتائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اچھا, اسی طریقے سے پہلے ہم یا تو اظہار کے نا لیٹرز لکھ لیتے ہیں, رکے, پہلے ہم اظہار کے لیٹرز لکھ لیتے ہیں, اور بلکہ جب ان کی میننگ آئے گی نا تو بلکہ میں آپ کو بتا دوں گا ان کی میننگز.
میں آپ کو پہلے ان کے نا لیٹرز دکھا دیتا ہوں. ان سب کے اپنے اپنے لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا. اظہار کے 6 لیٹرز ہیں, ٹھیک ہے. اظہار کے 6 لیٹرز کون کون سے ہیں؟ حمزہ, ہا, ٹھیک ہے, عین اور ہا اور غین اور خو. یعنی کہ یہ حروف حلقی بھی ہیں یہ, اور یہ حروف اظہار بھی, ٹھیک ہے. اور دیکھیں رول کیا ہے اصل میں نے آپ کو بتایا اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. تو حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خو, یہ 6 حروف حروف حلقی بھی کہلاتے ہیں اور حروف اظہار بھی کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا تھا کہ تم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ حروف حلقی بھی کہلاتے ہیں, یہ حروف اظہار بھی کہلاتے ہیں. ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایکچولی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے پرنسپلس ہیں نون ساکن اور تنوین کے. تو نون ساکن اور تنوین دونوں انوالو ہیں ان کے اندر, ٹھیک ہے نا. تو رول یہ ہے, رول غور سے سنیے, نون ساکن یا تنوین کے بعد قرآن مجید میں کہیں بھی اگر ان 6 حروف میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا تو غنہ اور اخفا دونوں حرام ہوں گے. غنہ اور اخفا کرنا ممنوع اور حرام ہے اگر ان 6 میں سے کوئی ایک حرف بھی آ گیا نون ساکن یا تنوین کے بعد, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں اگر یہاں پہ آپ کو مثال لکھوں تو دیکھیں ایک مثال کون سی ہوگی, میم نون زبر من, ٹھیک ہے, آ گیا, یہ آ گیا نون ساکن. اگلا لفظ آ رہا ہے من آمن باللہ, من آمن, من آمن باللہ, بہت ہے قرآن میں, ہے نا. من آمن باللہ والیوم الآخر, سوری, تو من آمن, ٹھیک ہے جی. نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد یہ آگئی حمزہ. حمزہ اور الف ایک ہی بات ہے. ایک لفظ ہے قرآن مجید میں منہم, 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 آپ دیکھیں میم نون زیر من, میم نون زیر, ایک منٹ, میم نون زیر من اور ہاں میم پیش ہم, من ہم. اب مسئلہ کیا ہے, یہاں پہ ہے نون ساکن, یہ دیکھیں یہ نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد جو لفظ ہے وہ ہے ہا. تو میں اس کو اگر پڑھوں گا نا منہم یا میہم, دونوں غلط ہے, حرام ہے. کسی بھی قسم کی ترنم کی آواز, میلوڈیس وائس نون ساکن کے بعد اگر ہا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, کوئی سا بھی آ گیا, کچھ بھی آیا, تو ہم کیا کریں گے, صرف ظاہر کریں گے. مطلب we will read openly, that's it. We are not going to take our voice inside our nose and we cannot make a melodious voice while these letters are there, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ لیٹرز آ گئے تو کیا ہوگا, نون ساکن اور تنوین کے بعد آئیں گے, ٹھیک ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں تنوین کی ایک, آپ سورہ وہ پڑھتے ہیں سورہ اخلاص, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا, اب کفوًا کیا ہے, کاف, فا اور باؤ, اور آگے الف ہے نا, اور اس پہ 2 زبر ہیں, یہ 2 زبر آ گئے, یہ آ گئی تنوین. اور اگلا لفظ ہے احد, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد. اگر آپ نے اس کو اس طرح پڑھا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد, رونگ, رونگ, غلط, ممنوع تھا, بالکل منع تھا. یہاں پہ آپ نہ غنہ کر سکتے تھے نہ اخفا, کیوں, یہاں اظہار ہو رہا ہے. اظہار کا مطلب کیا ہوا کہ تنوین کے بعد لفظ حمزہ آ رہا ہے, تو یہاں ہم نے اظہار کرنا تھا, مطلب ظاہر کر کے پڑھنا تھا, مطلب
only open reading without any melodious voice. اگر ہم اظہار کا مطلب دیکھیں تو آپ سمپل مطلب جو اظہار کا مجھے بتا سکتے ہیں کہ if somebody asks you what is اظہار, آپ بولیں reading without غنہ اور اخفا is actually اظہار. There must not be any melodious voice. اگر یہ 6 لیٹرز آ جائیں قرآن مجید میں نون ساکن اور تنوین کے بعد, اگر ان 6 میں سے کوئی بھی آ گیا اور آپ نے اپنی آواز کو میلوڈی بنایا, مطلب میلوڈیس وائس میں پڑھا یا ترنم کر کے پڑھا, غنہ کر کے پڑھا یا اخفا کر کے پڑھا, اٹ از آل رانگ. ہمارے یہاں ایک امام مسجد وغیرہ اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, اللہ معاف فرمائے, بیچارے جو نہیں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں نا, کیونکہ میجورٹی نے اس تجوید کا علم حاصل نہیں کیا ہوا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, اب کیا ہوتا ہے جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, ہے نا, نماز میں ہم ہیں, ہم نماز سے گئے رکوع میں, ہم نے رکوع میں کہا اللہ اکبر. جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں واپس تو ہم کیا کہتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, سمیع اللہ لمن. اب دیکھیے گا لام میم نون آ گیا, ٹھیک ہے, میم پر زبر ہے اور نون پر ساکن آ گیا, اور اگلا لفظ کیا ہے, سمیع اللہ لمن, آگے کیا ہے, حمیدہ, ہا میم دال اور ہا, سمیع اللہ لمن حمیدہ. اب دیکھیں نون ساکن ہے, نون ساکن کے بعد کون سا لیٹر آ رہا ہے, ہا, اور ہا لیٹر ہے اظہار کا. تو یہاں میں نے خود سنا ہے کیسے پڑھ رہے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ, رونگ, غلط. جب نون ساکن آ گیا تھا اور آگے ہا آ رہا تھا, آپ نہیں کر سکتے نہ غنہ نہ اخفا, حرام ہے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, بس ایسے پڑھنا تھا, سمیع اللہ لمن حمیدہ بس. اگر میں نے کہا سمیع اللہ لمن یا لمن, دونوں غلط ہو جائیں گے. اور یہ ایک عام مسٹیک بتا رہا ہوں آپ کو, میں نے خود بہت سنا ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا رول ہے کہ اظہار مطلب ظاہر کرنا, ریڈ اوپنلی, دیٹ از وداؤٹ اینی میلوڈیس وائس اینڈ سمپلی وداؤٹ غنہ اور اخفا. یہ اسے ہم اظہار کہتے ہیں. اس کے 6 حروف ہیں اظہار کے, حمزہ, ہا, عین, ہا, غین, خو. نون ساکن, اور رول کیا ہے اس کا کہ نون ساکن اور تنوین, نون ساکن اور تنوین قرآن مجید میں جہاں کہیں آئے گا اور اس کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی ایک بھی حرف اگر آ گیا تو ہم وہاں غنہ اور اخفا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ بات واضح ہو گئی ہے. آپ سب کو اگر کوئی کوشچن ہو اس کے اندر تو آپ لوگ کر سکتے ہیں پلیز. ٹھیک ہے, الحمدللہ بات واضح ہو گئی ہے جی. اور احمد, اوکے گاٹ اٹ, ٹھیک ہے, بشرا, ٹھیک ہے, اماد اور حسین سمجھ میں آ گیا ماشاء اللہ, ٹھیک ہے, بشرا گاٹ اٹ, اور منظر صاحب اور عثمان بھائی رہ گئے. عثمان بھائی اور اچھا, آئی تھنک عثمان بھائی اور منظر بھائی میسج کر دیں گے. عثمان بھائی ڈن ہو گیا, ٹھیک ہے. We have to stop between Sami Allahu liman hamida, right? You cannot, no, I did not ask you to stop. I said when you read this, the letters when you are describing, that is Sami Allahu liman hamida, when you are saying this, when you are, you know, uh, when you are up from like ruku, jab aap ruku se uthte hain, theek hai na, to you say these words na, when you say these words Sami Allahu liman hamida, so you cannot say Sami Allahu liman hamida, you cannot say this. Masla ye, I just said that the way it should be read, because Sami Allahu liman hamida, read like this. You cannot say Sami Allahu liman man hamida, no. You cannot make your any like melodious voice ya gunna or ikhfa on noon sakin if you find these 6 letters after, right after noon sakin or tanween, whether it's an like Arabic language ho ya Quran Majid ka koi rule ho, you cannot make a melodious voice
when you find these 6 letters right after tanween or noon sakin. In this case that I discussed with you, Sami Allahu liman, so this man is noon sakin and the letter coming is ha. So there are a lot of imams who read Sami Allahu liman hamida. It's wrong, it's a mistake. You should not do gunna. It's a minor mistake. Of course it will not harm the salat, but I'm telling you, okay, a person, like when he learns or she learns the tajweed, then they should know, okay, where to make my voice melodious and where not to. Okay, Mandir bhai, did you get my concept? It's not about stopping or whatever. No, it's about the reading, the way you read that statement, है ना? Sami Allahu liman hamida. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है, नाउ प्लीज एक काम ही करते हैं, मैं दोबारा मीटिंग ना इनिशिएट कर रहा हूँ क्योंकि ये खत्म हो रही है. तो आई एम इनिशिएटिंग द मीटिंग, प्लीज आप लोग सब दोबारा ज्वाइन करें ताकि हम इदगाम पढ़ते हैं. ठीक है.